بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا ربی بالمصطفیٰ اوفی مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار، رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے جمعۃ المبارک کی عظیم الشان ساعتیں اپنی بارگاہ اقدس میں گزارنے کی توفیق عطا کی، خلاق لم یزل ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ ذوالجلال میں قبول و منظور فرمائے، شرف قبولیت فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور بخشش و مغفرت کا وسیلہ فرمائے۔ امام الانبیاء، مالک ہر دو سرا، والی کون و مکان، حضور سید عالم، روح کائنات، جان کائنات، خلاصہ کائنات، مصدر کائنات، مرکز کائنات، حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا۔ خالق کائنات ہم غریبوں فقیروں کی طرف سے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہمارا یہ ہدیہ اور خراج دل قبول و منظور فرمائے، اور اس درود و سلام کے توسل اور تصدق سے خلاق لم یزل ہماری دنیا اور ہماری آخرت کو بہتر تر فرمائے۔ دو بڑے جہان ہیں، ایک کو دنیا کہا جاتا ہے اور دوسرے کو آخرت کہا جاتا ہے، یعنی دار العمل اور دار الجزا۔ اور ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ اور چیز ہے، دین اور چیز ہے۔ جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں تو پنجابی میں کہتے ہیں ہم نکھیڑا کرتے ہیں کہ یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے۔ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو یہ خیال آتا ہے کہ یہ میں دین کی خاطر کر رہا ہوں یا دنیا کی خاطر کر رہا ہوں۔ ہم دوسروں سے بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارا مقصد کیا ہے، تمہارا مقصد دنیا یا دین ہے؟ یعنی اس طرح ایک بہت بڑی بلا کے اندر، وبا کے اندر نہ سمجھتے ہوئے ہم اس مصیبت کے اندر گرفتار ہیں۔ ہم نے در حقیقت دنیا کو دین کا متضاد، دنیا کو دین کا خلاف سمجھ رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا شیطانیت ہے اور دین یہ اصل اور حقیقت ہے۔
ہم گویا کہ دین کو رحمان کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں اور دنیا کو شیطان کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ یاد رکھیے دین کے دو بڑے جہان ہیں، دین کے دو بڑے جز ہیں، ایک ہے دنیا اور ایک ہے آخرت۔ یہ دین کے جز ہیں، یہ دین کے جز ہیں، دنیا اور آخرت۔ تو یہ کہنا کہ دین کے لیے کام کر رہے ہو یا دنیا کے لیے، تو یہ غلط ہے۔ دنیا بھی دین ہے، دنیا بھی دین ہے، مگر بے دین کے لیے نہیں، دیندار کے لیے۔ دیندار کے لیے، صاحب ایمان کے لیے دنیا دین ہے اور دین کا ایک رکن ہے، دین کا ایک جز ہے، اور آخرت اسی دین کا دوسرا جز ہے۔ تو دین بھی دنیا ہے، آخرت بھی دنیا ہے۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یوں دعا کی جائے، اور اہل ایمان یوں دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مگر ایک پری پلان اور ایک مکمل سازش کے طور پر دنیا کو ہمارے دین سے جدا سمجھ رکھا ہے اور جدا کر دیا گیا ہے، دین کو دنیا سے اور دنیا کو دین سے جدا کر دیا، حالانکہ دنیا اور آخرت یہ دین کے اجزاء ہیں، یہ دین کا حصہ ہیں۔ دین مکمل نہیں ہوتا دنیا کے بغیر، اور دین مکمل نہیں ہوتا آخرت کے بغیر۔ یہ اتنی بڑے رکن ہیں دنیا اور آخرت، کس کا؟ دین کا۔ تو دین کے دو رکن ہوئے، اس اعتبار سے یوں بھی سمجھ لیجئے کہ دین کے دو رکن ہوئے، ایک ہے دنیا اور ایک ہے آخرت۔ آپ جانتے ہیں کہ رکن اس ستون کو کہا جاتا ہے کہ جسے نکال دیا جائے تو عمارت برقرار نہیں رہتی، وہ مسمار ہو جاتی ہے، وہ ڈھہ پڑتی ہے، اور وہ تباہ و برباد اور فنا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی صاحب ایمان اپنی دنیا کو دین سے نکال دے تو وہ بھی نامراد ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی آخرت کو نکال دے تو بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کہ یہ تو دین کے دو جز ہیں، اور دین کے دو ستون ہیں، اور دین کے دو رکن ہیں، اور دین تبھی مکمل ہوگا جب دنیا بھی مکمل ہو اور آخرت بھی مکمل ہو۔ دین اور دنیا، ان دونوں کے مرکب کا نام اور ان دونوں کے مرکع کا نام دین ہے۔ تو اس لیے اپنی دنیا کو دین سے جدا نہ سمجھا جائے، بلکہ اپنی دنیا کو دین کا تابع سمجھا جائے۔ اتنی خرابیاں، فساد، بربادیاں کس وجہ سے ہیں؟ کہ ہم نے اپنی دنیا کو دین سے جدا کر لیا ہے۔ ہم دنیا داری کے نام پر اور دنیا کے نام پر ہر وہ ناجائز کام کرتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی غضبناک ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ سمجھتے ہوئے، خیال کرتے ہوئے کہ جناب یہ دنیا ہے، یہ دنیا داری ہے اور ہم دنیا والے ہیں، جبکہ اسلام یہ ہمیں تربیت ہماری کرتا ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے، اور دار الجزا کے اندر عمل نہیں، دار الجزا میں عمل نہیں۔ پھر ہم سارا زور آخرت کو بنانے میں لگاتے ہیں، دنیا کو بنانے میں نہیں لگاتے، حالانکہ آخرت اسی کی اچھی جس کی دنیا اچھی، آخرت اسی کی اچھی جس کی دنیا اچھی۔ جس کی دنیا اور دنیا داری اور دنیاوی وساقتہ نہ درست ہو، صحیح نہ ہو، غلط سمت پہ گزرتی ہو، تو یاد رکھیے جس کی دنیا تباہ و برباد ہے اس بندے کی آخرت بھی تباہ و برباد ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر انسان سیاہ اور سفید کی تمیز نہ کرے، حلال حرام کی تمیز نہ کرے، اور یہ خیال کرے کہ آخرت بنا رہا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو دنیاوی قانون اور
دنیاوی جو معاملات ہیں اس میں سے ہر ایک معاملہ کی نشاندہی، اچھا کیا ہے، بہتر کیا ہے، اور انسانیت کے لیے بد کیا ہے، کبھی کیا ہے، برا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ نے اپنے فرمان میں ہر چیز کو واضح کر دیا، ہر چیز کو واضح کر دیا کہ یہ ظلم ہے اور یہ عدل ہے، یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، اس میں بہتری ہے اور اس میں خسارہ ہے، اس میں کامیابی ہے، اس میں نامرادی ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے، اس میں اللہ کا غضب ہے، اس کے اندر اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے اور اس کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ قرآن نے بھی بیان کر دیا، رسول اللہ نے بھی ہر چیز کو بالکل واضح طور پر بیان کر دیا۔ اس لیے اسلام ہمیں ایک جامع ترین نصاب عطا کرتا ہے، کامل نصاب عطا کرتا ہے، کسی قسم کا کوئی سکم، کوئی بیماری، کوئی علت، کوئی کجی، کوئی کمی، کوئی تقصیر، کوئی ٹیڑھ پن اس کے اندر نہیں رکھتا۔ دین ہر ایک معاملے کو اس طرح ہمارے سامنے واضح کرتا ہے جس طرح ہر روز اللہ تبارک و تعالی آسمان پر سورج کو واضح کرتا ہے۔ کوئی تعلیم ایسی نہیں کہ وہ صیغہ راز میں ہو، مخصوص ہو، ہر ایک کے لیے روشن، منور اور ہر ایک کے مستقبل کو تابناک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جامع ترین نصاب یعنی اپنا مکمل اور کامل و اکمل دین عطا فرمایا ہے۔ جہاں اسلام کے بہت سارے پروگرام ہیں وہاں پہ ایک الوہی اور خدائی پروگرام ہے، اس کو کہتے ہیں کفالت عامہ، یعنی عام لوگوں کی کفالت کرنا، کفالت عامہ یعنی معاشی پروگرام۔ اسلام ہمیں معاشی پروگرام بھی اس طرح جامع اور معنی کر کے دیتا ہے کہ اگر ہم اس پروگرام پہ عمل کرنے والے بن جائیں تو ہر ایک پسے ہوئے طبقے کے آخری فرد سے لے کر اعلیٰ فرد تک سارے کے سارے ایک ہی دسترخوان پہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور وہ اسلام کا دسترخوان ہے۔ یہ جو معاشی پروگرام ہے، معیشت، زندگی گزارنے کے اسلوب، عیش ان کہتے ہیں زندگی کو، اور معیشت کہتے ہیں کہ زندگی کو جن راہوں پر گزارا جائے، اور ہم معیشت سے مراد لیتے ہیں مال اور دولت۔ کیوں کہ مال اور دولت، کھانے اور پینے سے انسان اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے اور اپنے جسم کی وہ تعمیر اور ترقی کرتا ہے اور اپنے جسم کو آگے پروان چڑھاتا ہے۔ زندگی جو بقا کی ضمانت لیے ہوئے ہے وہ اسی معیشت کی وجہ سے ہے، کھانے پینے اور یہ جو مال اور دولت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس مال اور دولت کے اسلوب اور اس کے جامع قوانین اور اصول کو بھی قرآن مجید میں بڑی شد و مت کے ساتھ بیان کر دیا۔ سورہ حشر کے اندر آیت نمبر 7 میں بڑی ایک جامع آیت ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر شہر والوں کے مال کو بہا دیا۔ مال شہر والوں کا تھا مگر وہ اللہ کی زمین میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے، اس کے دین کے نافرمان تھے، اور رب ذوالجلال نے جو اہل ایمان اور پوری دنیا کے انسانیت اور لوگوں کے لیے جو جامع ترین اصول بنائے تھے یہ ان کے ساتھ وفا کرنے والے نہ تھے، یعنی غیر مسلم کفار اور مشرکین رہتے اللہ کی زمین پر تھے، کھاتے اللہ تبارک و تعالی کی زمین سے تھے اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے تھے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو نہیں اپناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انہیں مغلوب کیا اور انہیں شکست خوردہ کیا اور انہیں مفتو کیا، اور رب ذوالجلال نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے غلاموں کو فاتح اور غالب بنا دیا۔ جو مال اللہ نے ان کو دیے تھے ان سے وہ مال نکال کر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دیا۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اہل قرآ شہر والوں کا مال، تو فرمایا فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ. اس کی بنیادی طور پر پچھلی آیت طیبہ میں بیان کر دیا گیا کہ جو مال غنیمت حاصل ہو اس کے 5 حصے کیے جائیں. یہاں پہ 5ویں حصے کی بات ہو رہی ہے. 4 حصوں کا ذکر قرآن و احادیث میں موجود ہے. وہ جو 5واں حصہ ہے اس کا ذکر بیان کیا گیا کہ اس 5ویں حصے کا کیا کیا جائے. تو فرمایا لوگوں سنو، فَلِلَّهِ 6 مصرف بیان کیے. فرمایا وہ 5ویں حصے کے اندر جو مال ہے وہ کن کے لیے ہے؟ فرمایا اللہ کے لیے ہے. وَلِلرَّسُولِ اس 5ویں حصے کے اندر رسول کا حصہ ہے. وَلِذِي الْقُرْبَى اس 5ویں حصے کے اندر رسول اللہ کے رشتہ داروں کا حصہ ہے. وَالْيَتَامَى اس 5ویں حصے کے اندر یتیموں کا حصہ ہے. وَالْمَسَاكِينَ اس 5ویں حصے کے اندر مساکین کا حصہ ہے. وَابْنِ السَّبِيلِ فرمایا اس 5ویں حصے کے اندر مسافروں کا حصہ ہے. 4 حصوں کو ابھی بیان نہیں کیا اس آیت کے اندر. یہ تقسیم ہے. جو اللہ کا حصہ ہے، جو رسول اللہ کا حصہ ہے، ان 2 حصوں کے ساتھ اللہ نے 4 اور طبقات کو شامل کر دیا. یہ ہے اللہ کا معاشی پروگرام. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا الوہی پروگرام، کفالت عامہ کا، لوگوں کو کھلانے کا، پلانے کا، صحت دینے کا اور انہیں تعلیم دینے کا، انہیں آسودہ حال کرنے کا، انہیں امن دینے کا، عافیت پہنچانے کا، آشتی کا اور ایک محبت کا، زندگی گزارنے اور بسر کرنے کا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پروگرام ہے. فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے ان کے اندر 4 اور طبقات کو شامل فرما دیا. یہ کتنا حصہ ہے؟ 5واں حصہ. کل مال نہیں کہ جتنا مال حاصل ہوا، نہیں، وہ 4 حصے اور مقاصد کے لیے، وہ حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے، وہ مجاہدین کے لیے، وہ دیگر امور کے لیے. فرمایا جو 5واں حصہ کیا جائے گا، وہ جو مملکت کا سربراہ ہوگا وہ بھی سارے کا سارا اپنے لیے سمیٹ کر نہیں بیٹھے گا، بلکہ اپنے دسترخوان پر جہاں اپنے عزیز و قارب رشتہ داروں کو بٹھاتا ہے اسی دسترخوان پہ یتیم اور مسکین کو بھی بٹھانا ہوگا. یتیم اور مسکین کو بھی بٹھانا ہوگا. تو فرمایا کہ کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ کیوں؟ تاکہ جو مال ہے وہ مخصوص طبقے کے اندر ہی گردش نہ کرتا رہے کہ امیروں کا مال امیروں کے پاس، مالداروں کا مال مالداروں کے پاس، ان کے آبا و اجداد سے چلتا ہوا ان کے بیٹوں تک، ان کی بیٹیوں تک، ان کی نسلوں تک، ان کے خاندان تک، اور مخصوص طبقہ کی اجارہ دری. یہ اسلام کا پروگرام نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا پروگرام نہیں ہے. ابھی میں اس آیت کے ضمن میں ایک حکومت کا سامنے رکھ کر، ایک ماڈل سامنے رکھ کر، ایک صورت سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں. اور یہی اصول اور قواعد اور ضوابط اس مال پر بھی لاگو ہوتے ہیں جو آپ بڑی محنت کے ساتھ، خون پسینہ ایک کر کے، بڑی مشقت اٹھا کے، بڑی قربانیاں دے کے، دیش پر دیش کاٹ کر اور پیٹ کو کاٹ کاٹ کر جو جمع کرتے ہیں، یہی اصول ہماری تجوریوں میں پڑے ہوئے مال پر بھی لاگو ہوتا ہے. اس آیت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے حکومت کو سامنے رکھا کہ حکومت کو جو فائدہ ملتا ہے، حکومت جو مال اکٹھا کرتی ہے، اس کا کیا اصول ہوگا، کیا قانون ہوگا، اور اس کا ضابطہ اخلاق کیا ہے، اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے. کہا گیا کہ معاشی اگر تم چاہتے ہو کہ استحکام ہو، کوئی ملک ترقی کرے اور ملک کے ضمن میں ہمارے خاندان، ہمارے گھر، ہمارے قبیلے، ہمارے بچے پروان چڑھیں، تو یہ معاشی اصول جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرما رہا ہے اس پر عمل کرنا ہوگا. آج جو فقر ہے، آج جو فاقہ ہے، آج جو مفلسی ہے، آج جو بے چینی ہے، آج جو طبیعتوں کے اندر ایک عجیب قسم کا ہیجان ہے، آج جو لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں، آج جو ہم اس قدر مسائل اور مصائب کے اندر گرفتار ہیں، آج جو ہمیں پریشانیاں در آئی ہیں،
آج ہر بندہ ٹینشن کے اندر ہے. کون سا ضابطہ قانون ہے جو ٹینشن فری ہو؟ فرمایا وہ ٹینشن فری اصول ضابطہ قاعدہ یہ ہے کہ تم اپنے نظام معیشت کو یوں چلاؤ جیسے اللہ اور اس کے رسول نے چلانے کا حکم دیا. اسلام کی آمد سے پہلے جو قبائل تھے، قبائلوں کے سرداروں کے پاس جو مال آیا کرتا تھا، ان کے جو لشکریے تھے یا ان کے سپاہیے تھے یا جو شکار کر کے لایا جاتا تھا اور ایک جگہ پہ مال جمع ہوتا تو سردار سب سے پہلے 4 حصے اس مال کے کرتے اور اس میں سے چوتھا حصہ عمدہ، اعلیٰ، بہترین، خالص چوتھا حصہ اپنے لیے خاص کر لیتے، اور پھر تیسرا حصہ یعنی ایک اور حصہ کیا جاتا 4 حصوں میں سے، وہ اپنے اقربا اور رشتہ داروں کے لیے، اور پھر اس 4 حصوں میں سے ایک حصہ ان فوجیوں کے لیے، چوتھا حصہ پورے قبیلے کے لیے بانٹ دیا جاتا تھا. یہ قبیلے کا زمانہ جاہلیت میں یہ طریقہ تھا. سردار پہلے 4 حصوں میں سے ایک حصہ اپنے لیے خاص کرتے اور دوسرا 4 حصوں میں سے اپنے رشتہ دار، عزیز و قارب، خاندان یا اس قبیلے کے جو بڑے سربر آوردہ تھے، جو بڑے سردار تھے، ان کے لیے خاص کیا جاتا، اور پھر 4 حصوں میں سے تیسرا حصہ فوجیوں کے لیے اور چوتھا حصہ پورے قبیلے پر خرچ کیا جاتا. وجہ کیا تھی؟ یہ ناانصافی. وجہ کیا تھی؟ کہ کوئی ان کو صحیح راستے اور سمت پر ڈالنے والا نہیں تھا. جب اسلام کی آمد ہوئی، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں مال کی فراوانی عطا فرمائی، غزوات کے ذریعے سے، جہاد کے ذریعے سے، مال غنیمت کے ذریعے سے. جب حضور کے دربار میں مال لایا گیا تو اصحاب رسول نے وہ مال جمع کر کے یہی گزارش کی کہ یا رسول اللہ، آپ کو جو مال پسند ہو آپ اپنے لیے وہ مال علیحدہ کر لیجئے. حالانکہ کل کائنات اللہ کی ہے اور اللہ کے بعد رسول اللہ کی ہے. کل کائنات اللہ کی، خزانوں کا مالک اللہ ہے، حقیقی مالک اللہ ہے، اسی کی میراث ہے، سب کچھ اسی کا ہے. اور اس نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے خزانوں پر نائب مطلق، خلیفہ مطلق بنایا ہے. کوئی قید نہیں ہے. محبوب جو چاہیں، جیسے چاہیں، جب چاہیں، جتنا چاہیں اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں، اٹھا کے کسی ایک کو بھی عطا فرما سکتے ہیں. اللہ نے اس قادر مطلق نے، سپر پاور نے مصطفیٰ کو اختیار کل عطا فرمایا ہے. حضور جو کر دیتے ہیں وہ دین بن جاتا ہے. حضور جو کہہ دیتے ہیں وہ دین بن جاتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا رسول، حالانکہ اتنا اختیار تھا، اتنی طاقت تھی، اتنی پاور تھی، تصرف کا اختیار اللہ اپنے قرآن میں اپنے محبوب کو دیتا ہے. توجہ ہے؟ اسی آیت کے آگے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. لوگوں، جو میرا محبوب جتنا تمہیں دیتا ہے اور جس کو دیتا ہے وہ اس کو لے لے، اور میرا محبوب جس چیز سے منع کر دیتا ہے فانتہوا، خبردار آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا. یہ اختیار دیا اللہ نے، یہ پاور دی آپ کو. اور میرے پاس یوں پاور نہیں. جمی کائنات اولین و آخرین میں سے کسی ایک بندے کے پاس بھی یہ تصرف نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اپنے نبی کو دیا ہے. اس کے باوجود کہ حضور مختار کل تھے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ چوتھا حصہ آپ لے لیں اور ایک حصہ اپنے عزیز و قارب رشتہ داروں کو دے دیں اور تیسرا حصہ جو مجاہدین ہیں ان کو دے دیں، چوتھا حصہ تاکہ ہم پھر تقسیم کر دیں قوم کے اندر، قبیلے کے اندر، لوگوں کے اندر. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جب یہ پیشکش کی گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا معاشی پروگرام اس آیت کے اندر یوں بیان کیا، فرمایا خبردار، میرا محبوب مختار کل تو ہے، مگر ہر چیز اس طرح کہ اپنے لیے خاص کر لے، یہ میرے محبوب کے شان شان ہی نہیں ہے. لوگوں کا تصور اور تھا اور ان کی چاہت تھی کہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، امام الانبیاء ہیں. حافظ امجد صاحب کر راستے میں کہہ رہے تھے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا کن لوگوں میں ہے؟ حافظ جی ایسے لوگوں میں بھیجا، یا رسول اللہ سارا کچھ رکھ لیں،
جو چاہیے آپ کو آپ اپنے لیے پسند کر لیں، اختیار کر لیں، اپنے بچوں کے لیے، خاندان کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ انہیں معلوم تھا اللہ کا محبوب کبھی بھی بے انصافی نہیں کرتا. اس کے باوجود کہ حضور کا کردار، آپ کا اسوہ، آپ کا عمل مبارک، آپ کے قلب مبارک میں اپنی امت، اپنی قوم، اپنے غلاموں کی جو ہمدردی، محبت تھی، جو حضور کے دل کے اندر غمخواری تھی، مواسات کا جو درد تھا، برابری کا جو نظریہ تھا حضور کے قلب مقدس کے اندر، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے باوجود اس کے مختار تھے، اپنے لیے پسند نہیں کیا. فرمایا محبوب وہ جو 5واں حصہ ہے، ان 5ویں حصے کے اندر بھی 6 طبقات شامل ہیں. نمبر 1 اللہ کے لیے حصہ، نمبر 2 رسول اللہ کے لیے حصہ، نمبر 3 ذوی القربا کے لیے حصہ، نمبر 4 یتاما کے لیے، نمبر 5 مساکین کے لیے، نمبر 6 مسافروں کے لیے بھی حصہ اسی کے اندر موجود ہے. حضرات یہ ہے اسلام کا معاشی پروگرام. اسلام یہ چاہتا ہے کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. اللہ تعالیٰ نے جن کو صاحب ثروت بنایا تو اس کا یہ مطلب نہیں جیسے کہ ہمارے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا اور بیٹھ گیا کہ محنت میں نے کی، ریاضت میں نے کی، مشقت میں نے کی، کمر میری جھک گئی، پاؤں میں آپلے میرے پڑ گئے، ہاتھ میرے ضائع ہو گئے، جوانی میں نے برباد کر دی، میں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، مال میرا ہے. اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ انسانی پروگرام ہے. اللہ کا پروگرام کفالت عامہ کا کیا ہے؟ وہ رب العالمین ہے. وہ چاہتا تو ہر ایک کو وقت کا کیسر و کسرا بنا دیتا. اگر وہ چاہتا تو ہر ایک کو اللہ کی عزت کی قسم حضرت عثمان غنی کی مال کی خیرات عطا فرما دیتا. ہر ایک کو حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسی وہ سمجھداری، وہ تجارت کا اسلوب اور طور طریقے عطا فرما دیتا، مگر اس نے اونچ اور نیچ رکھی. توجہ ہے؟ اپس اور ڈاؤن رکھے لوگوں کے درمیان، کسی کو اعلیٰ، کسی کو ادنا، کسی کو بڑا ذہین اور فتین، کسی کو کم عقل، کسی کو بہت مالدار، کسی کو متوسط، کسی کو بہت کم. کیوں؟ تاکہ یہ آزمائش ہے، انسانوں کی آزمائش، مسلمانوں کی آزمائش. اور یہ انسان اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے جو میری نیابت اور میری دی ہوئی خلافت کا حق ادا کرتا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے محبوب 6 حصے ہیں، ایک اللہ کے لیے، ایک رسول کے لیے، ذوی القربا کے لیے، یتاما کے لیے، مساکین کے لیے، اور ابن السبیل مسافروں کے لیے. یعنی جتنا حصہ مسافروں کے لیے، جتنا حصہ مساکین کے لیے، جتنا حصہ یتاما کے لیے، اور جتنا حصہ ذوی القربا کے لیے، اتنا ہی حصہ رسول اللہ کے لیے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا معاشی پروگرام، یہ ہے اللہ کا دیا ہوا پروگرام، معاشی پروگرام. فرمایا سب برابر ہے. کیوں؟ اللہ تب حقیقی مالک تو اللہ ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کائنات میں جو کچھ ہے، آسمانوں میں، زمینوں میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں، زمین کے اوپر، زمین کے اندر، نباتات ہیں، جمادات ہیں، معدنیات ہیں، کچھ بھی ہے. فرمایا کل کائنات کا مالک اور وارث ایک رب ذوالجلال کی ذات ہے. ہاں اس کا یہ انداز ہے، اس کی حکمت ہے. کیا؟ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی وراثت میں سے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے. توجہ فرمائیے، یہ اللہ کا معاشی پروگرام ہے. اصل مسئلہ سارا معاش کا ہے. اگر یہ معاش بہتر ہو جائے تو انسان بہتر ہو جائے، اگر یہ معاشی نظام درست ہو جائے تو ہم درست ہو جائیں. جن ممالک میں معاشی نظام کا استحصال نہیں، جن ممالک کے اندر اور جن مقامات میں معاشی سکم موجود نہیں، بلکہ ہر ایک کو اس کا حق دیا جاتا ہے،
وہ ترقی یافتہ ہیں، وہ آسودہ حال ہیں، وہ کامیاب ہے، لیکن چونکہ ہماری گفتگو حکومت کے نمائندوں سے عموماً نہیں ہوتی، ہماری گفتگو ہمارے ساتھ ہے، تو اس لیے میں زیادہ تر بات حکومت کے لیول پر نہیں کرتا کہ ہمارے سامنے وہ فورم نہیں، ہمارے سامنے آپ ہے۔ مگر یاد رکھیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکومت کو پروگرام دیا ہے، وہی پروگرام، معاشی پروگرام اللہ نے ہر گھر کے، قبیلے اور خاندان کے بڑے فرد کو بھی عطا کیا ہے۔ پھر میں اپنی ذات پر، اپنے قبیلے پر، اپنے خاندان پر اس کو لاگو کیا جائے۔ سب سے بڑا ہمارا آج جرم یہ ہے، عبادتوں سے نور ختم ہو گیا، سجدوں کی حلاوتیں ماند پڑ گئیں، چاشنی نہیں رہی۔ وجہ کیا ہے؟ جو مالدار ہے وہ سمجھتا ہے میرا حق ہے، میرے بچوں کا حق ہے، میرے خاندان کا حق ہے۔ اسلام کا باہر کیف یہ پروگرام نہیں، یہ شیطان کا دیا ہوا پروگرام ہے، یاد رکھیے، یہ اسلام کا دیا ہوا پروگرام نہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے خود تمہیں زمین کی ننگی پیٹھ پر بھی سونا پڑ جائے، مسافر ہو، مہمان ہو، غریب ہو، نادار ہو، مسلمان ہو یا کافر و بے ایمان ہو، اگر وہ آ جائے خود زمین کی ننگی پیٹھ پہ سو جاؤ، اپنے آنے والے مہمان کو اپنا بستر عطا کر دو۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل کے لیے بھی کبھی کچھ بچا کر نہیں رکھا۔ کون ہیں؟ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تھی محبت، جتنا چاہتے اکٹھا کر لیتے۔ اور یاد رکھیے، بادشاہت، امیری، تونگری، مالدار ہونا یہ کوئی عیب والی بات نہیں، یہ عزت والی بات ہے، یہ شان والی بات ہے، یہ حکمت والی بات ہے۔ اللہ کو پسند ہے، عبد ضعیف سے زیادہ پسند ہے عبد قوی۔ مومن قوی، طاقتور، مال کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے ضعیف، کمزور، نحیف، پسا ہوا، اللہ کو مسلمان اتنا پسند نہیں جتنا اللہ کو طاقتور مسلمان مومن پسند ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ غریب غریب نہ رہے، اس کے حقوق اسلام نے بیان کیے، مساوات ہو، برابری ہو۔ اور ہم وہ احباب ہیں کہ اپنے پہلے دن سکول اور مکتب اور جامعہ اور مدرسہ میں جانے والے بچے کو یہ سبق رٹا کر یاد کروا کے بھیجتے ہیں، بیٹا اپنی چیز کسی اور کو نہ دینا، بیٹا اپنی پینسل کسی کو نہیں دینا، بیٹا یہ کھانے کی چیز تمہارے لیے ہے، کسی کو دینا، کسی کو اور کو نہیں دینا، دکھلانا بھی نہیں۔ یہ خاک بازی کا سبق، یہ فقر کا سبق اور یہ بخل اور کنجوسی کا سبق، یہ اسلام کا پروگرام نہیں ہے۔ بولے تو صحیح سبحان اللہ۔ اسلام کا پروگرام یہ ہے کہ اپنی اولاد کو خاک نشین نہ بنایا جائے، انہیں عرش نشین بنایا جائے۔ انہیں اتنی اگر آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ ضروریات پوری کر سکتے ہیں تو آپ اپنے بچے کے ساتھ پڑھنے، کھیلنے، کودنے والے غریب اور نادار بچے کی کفالت بھی آپ کریں۔ اپنے بچے کو سبق دے کر بھیجیں، بیٹے شیئر کرنا، آدھی کھا لینا۔ ہم کہتے ہیں بڑا ہوگا، جوان ہوگا، پھر سمجھائیں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کا نظام اپنے گھر سے اور گھر میں سب سے پہلے اپنے بچوں سے شروع کیا ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز سکھلائی۔ چھوٹی سی عمر ہے، 2، 3، 4 سال عمر ہے حضرت امام حسن پاک کی، صدقے کی کھجوریں آتی ہیں، صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ایک علیحدہ کھجور گر گئی کہیں پر آتے آتے، امام حسن نے اس کھجور کو لیا اور اس کو چبا لیا۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کھجور صدقے کی ہے، اور جو صدقہ ہوتا ہے وہ میل ہوتا ہے، کچیل ہوتا ہے،
وہ دیگر مال کو پاک کرنے والا ہوتا ہے. جی یہ دیگر مال کو پاک کرنے کے لیے ہوتا ہے. جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی، یہ صدقات ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ خیرات ہے، یہ عطیات ہے. وہ جو کمی تقصیر، کوئی کجی ہو گئی، کوئی بھول چوک ہو گئی مال کے اندر، حلال مال کے اندر جو بھول چوک ہو گئی، حرام کو حلال نہیں کرتا. یاد رکھنا، یہ صدقہ، یہ زکوٰۃ، یہ خیرات، یہ عطیات، یہ مہربانیاں، یہ الطاف و عنایات حرام کو پاک نہیں کرتا. ہاں حلال مال کے کماتے ہوئے جو بھول ہو گئی، جو کمی ہو گئی، جو تقصیرات واقع ہو گئی، جو کچھ کمی رہ گئی، کوئی کجی رہ گئی، کہیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، یہ صدقات و زکوٰۃ اس کمی کو دور کر کے مال کو پاک کرتا ہے میل کچیل. رسول پاک نے دیکھا حضرت امام حسن، آپ کی حلق مبارک میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی مبارک ڈالی، شدت اختیار کی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے، سختی برتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ابھی عمر تھی، چھوٹی تھی، بچے تھے، رہنے دیتے، چھوڑ دیتے، صاحب اختیار تھے، معاف کر دیتے، جائز قرار دے دیتے. اختیار تھا، اللہ کی دی ہوئی طاقت تھی، چاہتے تو یہ مال جائز ہو جاتا، حلال ہو جاتا حضرت حسن کے لیے. توجہ میں طرف رکھیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال کو اپنی اولاد اور اپنے بیٹے کے لیے جائز قرار نہیں دیا. سختی کی، شدت اختیار کی، اور وہ جو کھجور مبارک نگل لی تھی جب تک کہ وہ باہر، بلکہ جو پانی جب تک پیٹ سے باہر نہ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو نہیں چھوڑا. یعنی یہ درس دیا، یہ سبق دیا کہ اپنی اولاد کو مکتب میں بھیجنے سے پہلے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اسوہ سے، اپنی تربیت سے ان کی تربیت کی جائے. اور یہی وجہ ہے اہل بیت مکتب میں پڑھنے کے لیے بعد میں جاتے تھے، اللہ ان کو پہلے مصطفیٰ کے علوم کا وارث بنا دیتا تھا. مکتب میں بعد میں جاتے تھے. رسول اللہ کی تربیت، حضور کی نگاہ، مولا کائنات کا فیض، حضرت مخدومہ کائنات کے وہ شیر مبارک کا نور اور وہ چاشنی، رب کعبہ کی قسم، حالت بچپن کے اندر طفولیت میں اہل بیت اطہار کے بچوں کو باوقار اور سنجیدہ عالم بنا دیا کرتے تھے. مکتب تو وہ بعد والے بچوں کے لیے ایک درس تھا کہ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجنا ہے. تو ہم اپنی اولاد کو بڑی تاکید کر کے، سختی کر کے، سمجھا کے، اور اگر وہ کسی کو کھلا دے، اگر وہ اپنی پینسل کاپی شیئر کر دے، کوئی ریزر شیئر کر دے، کوئی شارپنر شیئر کر دے، اس کو ڈانٹتے ہیں، کان کھینچتے ہیں. تجھے منع کیا تھا، تجھے روکا تھا، تو نے اپنا کھانا کھلا دیا، تو نے اپنا خرچہ اسے دے دیا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو خرچہ آپ نے دیا تھا وہ آپ کی اولاد کے لیے تھوڑا ہے تو آپ خرچہ بڑھا دو. بولے تو صحیح سبحان اللہ. خرچہ بڑھا دو اور انہیں خاک بازی کا انہیں درس نہ دو، انہیں تعلیم نہ دو. مکتب میں جانے سے پہلے بخیل اور کنجوس نہ بناؤ. ڈاکے یہاں سے شروع ہوتے ہیں. بنیاد یہ ہے، کنجوسی یہاں سے شروع ہوتی ہے، بخل یہاں سے شروع ہوتی ہے. لوٹیرے بچے یہاں سے بنتے ہیں. کیوں؟ ان کے ذہن میں یہ سبق پڑھا رہا ہے بس وہ تیرا ہے. شیئر نہ کرنا، آگے نہ دینا، شریک نہ کرنا کسی کو. اور اسلام یہ چاہتا ہے، اللہ نے جو آپ کو بزور طاقت جو مال دیا ہے وہ بھی تمہارا نہیں ہے، وہ تم سب کا ہے. اس میں تم بھی شریک ہو، تمہارے بچے شریک ہے، تمہارا خاندان شریک ہے، تمہارا قبیلہ شریک ہے، تمہارے محلے والے شریک ہے، غریب شریک ہے، ندار شریک ہے، مفلس اس کے اندر شریک ہے. اور یہی وجہ ہے اسلام کے لیے، دین کے لیے، مصطفیٰ کے نظام کے لیے اگر آواز دی جائے کہ مال کے ساتھ خدمت کرو، ہم حساب لگاتے ہیں 10 روپے، چلو 10 نہیں 20 دے دیتے ہیں. 20 روپے چلو ٹھیک ہے، 20 روپے ابا نے دے دیے ہیں، میں کیوں دوں؟ چاچا نے دے دیے ہیں، وہ پچھلے جمعے دیے تھے، وہ 1 مہینہ پہلے دیے تھے. کیوں؟
ان ساری چیزوں کے پیچھے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بچپن میں ہمارے ذہن کے اندر یہ اولاد کے ذہن و قلوب کے اندر یہ لکھ دیا جاتا ہے جو تیرا ہے بس وہ تیرا ہے اور کسی اور کو شریک نہ کرنا. اور ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی. لوگوں جو کچھ اللہ تبارک و تعالی کا ہے اس اللہ نے، اس خالق نے، قادر مطلق نے اپنی وراثت میں سے اپنے بندوں کو بھی مالک بنا دیا. یہ گھر ہمارے کب ہے، یہ زمین ہماری کب ہے، یہ پراپرٹی ہماری کب ہے، کب ہے یہ ہماری جائیداد. اگر وہ ہماری آنکھ کو بینائی نہ دیتا، اگر وہ ہمارے بازوؤں کو طاقت نہ دیتا ہے تو جو دل کو دھڑکنے کی اجازت نہ دیتا، اگر ان ٹانگوں میں اور پاؤں میں قوت اور طاقت عطا نہ کرتا، جسم کو شل کر دیتا، بے جان کر دیتا اور محض ایک گوشت کا لوتھڑا بنا دیتا، جانور بنا دیتا. آنکھیں ان کی بھی ہیں، دانت ان کے بھی ہیں، زبان ان کی بھی ہے، جسم ان کا بھی ہے. نہیں، اشرف المخلوقات بنا کر ہر ایک کو جو اس نے حکمت میں بہتر سمجھا کسی نہ کسی چیز کا مالک بنا دیا، وارث بنا دیا. کسی کو مرلے کا بنا دیا، کسی کو 10 مرلے کا، کسی کو کنال کا بنا دیا، کسی کو محلے کا بنا دیا. یہ وراثت کس کی ہے؟ اللہ کی وراثت ہے. جب اللہ نے، بزرگ فرماتے ہیں، جب اللہ نے اللہ ہو کر، جب اللہ نے اللہ ہو کر، طاقتور نے طاقتور ہو کر اپنے کمزور بندوں کو اپنی ملکیت میں شامل کر لیا ہے. ملکیت اسی کی ہے نا، اسے شامل کر لیا. ہم جیسے گندوں کو، ہم جیسے ناپاک لوگوں کو، ہم جیسے گناہگاروں کو، ہم جیسے سیاہکاروں کو، ہم جیسے کسی نہ کام کے لوگوں کو اپنی ملکیت میں اللہ نے ہمیں شامل کر لیا، شریک کر لیا. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا الوہی پروگرام کہ جو اللہ تمہیں دے اس پہ شام بن کے نہ بیٹھو. عزیز و قارب، رشتہ دار، پیار کرنے والے، بہن بھائی، جاننے والے، نہ جاننے والے، دور والے، نزدیک والے، قریبی، جو بھی تمہارے پاس آتا ہے، جو اللہ نے تمہیں مالک بنایا ہے، اپنی ملکیت سے کچھ نہ کچھ نکال کے اس بندے کو بھی دو تاکہ تم بھی وہ سنت ادا کرو جو ہمارا رب العالمین سنت ادا فرما رہا ہے. ایک ماں کو کیوں وقار ملا، اسے اتنی عزت کیوں ملی؟ اس لیے کہ وہ اپنی طاقت کو، اپنی جان کو، اپنی روح کو، اپنی حیات کو، اپنی زندگی کو، اپنی خوبصورتی کو، اپنے وقار کو، اپنی طاقت کو شیر کے ذریعے سے، دودھ کے ذریعے سے وہ ماں اپنے بچے کے حلق تک اسے پہنچاتی ہے اور وہ بچہ پروان چڑھتا ہے. ماں دودھ کے اندر اپنی اولاد کو شریک کر لیتی ہے. فرمایا تو نے 2-4 گھونٹ پلائے ہیں، ہم ادھار نہیں رکھتے، جنت تیرے قدموں میں رکھ رہے ہیں. آپ کے جذبات ہیں، میں بھی ایک انسان ہوں، میرے جذبات ہیں، ہماری خواہشات ہیں، ہماری بھی کچھ امنگیں، کچھ ترنگیں، ہمارا بھی کوئی ذوق ہے، ہم بھی کوئی آزاد رہنا چاہتے ہیں، ہم بھی کھیلنا چاہتے ہیں، کودنا چاہتے ہیں، سیر و تفریح کرنا چاہتے ہیں. ہر روز آپ اور میں اپنا منہ باندھتے ہیں، بھوک لگی ہو کھانا نہیں کھاتے، پیاس لگی ہو پانی نہیں پیتے، چج کا کھاتے نہیں، چج کا پیتے نہیں، چج کا پہنتے نہیں. کیوں؟ اولاد کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اولاد کے لیے اثار کرتے ہیں، اولاد کے لیے اثار کرتے ہیں. فرمایا تم نے اپنی جوانی کو اپنی اولاد کے لیے اثار کیا ہے. الوالد اوسط من ابواب الجنہ. وہ جس نے اپنی جوانی کو، اپنے حسن کو، اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو اور اللہ نے جو دی ہوئی صلاحیت تھی، اس صلاحیت کو، اس فن کو، اس مہارت کو اپنی اولاد کے لیے وقف کر دیا تو اللہ پاک نے اس آدمی کو اپنی جنت کے دروازوں میں سے اعلیٰ ترین دروازہ بنا دیا. ایک ماں کو عزت ملا تو اس نے جو وقف کیا، اس نے جو خرچ کیا، وہ جو اپنی صلاحیت، مہارت اپنی اولاد پر وقف کرتے ہیں، یہ اوروں کو دینے کے لیے، اور
اوروں پہ خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اقبال بلند کرتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے، عروج عطا فرما دیتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھرانے کی عادت مبارکہ یہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اس لفظ حب ہی پر غور کیجئے۔ میں نے کسی پچھلے جمعۃ المبارک کو عرض کیا تھا کہ حضرات اہل بیت اطہار اور بالخصوص مخدومہ کائنات کی ذات وہ ہے جو ساری رات چکی چلاتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا بندے تو 5 ہیں، بندے تو 5 ہیں، مولا کائنات ہیں، مخدومہ کائنات ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین۔ وہ سجدہ ساری رات سجدے میں پڑی رہتی تھی نا، وہ سجدہ ساری رات اللہ کے بندوں کے لیے چکی چلایا کرتی تھی۔ آپ کو سجدے نظر آ گئے حدیث کے اندر؟ مخدومہ کائنات کے وہ آبلے، ہاتھوں کے وہ چھالے، ہاتھوں کے وہ زخم وہ نظر نہیں آئے؟ مخدومہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ وَيُطْعِمُ، ایسے نہیں پھر اللہ نے قرآن اتارا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ بولے تو صحیح سبحان اللہ۔ ساری رات چکی چلاتی ہے یتیموں کے لیے، جنہاں دا کوئی نہیں انہاں واسطے، جنہاں کو سینے نہ لان والا کوئی نہیں انہاں واسطے، جنہاں کو کھلان والا کوئی نہیں انہاں واسطے۔ کچھ یتیم، کچھ بیوہ، کچھ مساکین، کچھ غلام حضور کے دربار میں آئے، حضور نے ان کو آزاد کیا، روٹی کا مسئلہ پڑ گیا، آزاد کرنے والوں نے آزاد کر دیا تو ذمہ داری بھی ختم ہو گئی۔ جو غلام تھا تو ان کے آقاؤں پر ذمہ داری تھی، جب تک غلام تھے تو ان کے آقاؤں پر ذمہ داری تھی، رہائش دینا آقاؤں کی ذمہ داری تھی، کھلانا آقاؤں کی ذمہ داری تھی۔ آقاؤں نے جب انہیں آزاد کر دیا، حضور نے فرمایا ان کو آزاد کر دو، بالخصوص غزوہ طائف کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غلام آزاد کیے، غزوہ حنین کے غلام آزاد کیے۔ یہ غزوہ حنین، یہ میدان حنین، یہ جو حنین وادی ہے، یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا پیکا ہے۔ حضرت شیمہ حضور کے دربار میں آ گئی اور حضور نے غلاموں کو آزاد کر دی۔ بڑی طویل روایت موجود ہے، سیاستہ کے اندر موجود ہے، وقت نہیں ہے۔ حضور نے آزاد کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم مدینے کی گلیاں بھر گئی غلاموں سے، اتنے غلام پکڑے گئے تھے کہ مدینے کی گلیاں بھر گئیں۔ تو جس کو کہیں پر بھی روٹی نہیں ملی، کچھ غلام حضور کے دربار میں آئے، ان کا کوئی کھلانے پلانے والا نہیں تھا، ان کے پاس لباس نہیں تھا، تو کریم آقا علیہ السلام نے اعلان کیا، کسی نے اپنا امامہ اتار کے دے دیا، مولا کائنات نے، صحابہ نے اپنی قمیص اتار کے دے دیے، جس کے پاس چادر تھی چادر دے دی، جوتا تھا جوتا دے دیا، لاٹھی تھی لاٹھی دے دی، سواری تھی سواری دے دی، روٹی تھی روٹی دے دی۔ کچھ غلام بچ گئے۔ حضور میں ان کو کون کھلائے گا، کون ذمہ داری لیتا ہے؟ غریب اور ندار آدمی تھا مگر دل کا بڑا غنی تھا اور سخی تھا، جسے سارا زمانہ سلمان فارسی کہتا ہے۔ آج کے حضور میں کھلاتا ہوں۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، بندے کے پاس ہے کچھ نہیں، کھلائے گا کہاں سے؟ راوی کہتا ہے کہ ہم پریشان تھے، متعجب تھے کہ سلمان کیا کرے گا، اس کے تو اپنے پاس کوئی نہیں، یہ تو خود غریب ہے، خود ندار ہے۔ بولیے، یہ تو خود ندار ہے، خود فقیر ہے، کیا کرے گا حضرت سلمان؟ کہتے ہیں حضرت سلمان نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر، سیدھا حضرت مخدومہ کائنات کے دروازے پہ چلا گیا، دستک دی، عرض کی سیدہ کچھ غلام آئے ہیں، کھلانا ہے، حضور نے اعلان فرمایا ہے، میں نے ذمہ داری قبول کی ہے، حال یہ میرے پاس کچھ نہیں۔ مخدومہ نے فرمایا سلمان حق تو یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ 3 دن ہو گئے ہم نے بھی کچھ نہیں کھایا، ہم نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ اب مسئلہ ان کو کھلانے کا، کہا رکو ٹھہرو۔ روایات میں آتا ہے کہ مخدومہ نے اپنی چادر، وہ چادر تطہیر عطا فرما دی، فرمایا یہ لے جاؤ، اسے گروی رکھو۔ یعنی کیسا اقبال ہے، کیسی عزت اور آبرو ہے کہ جس گھر میں جناب سیدنا جبریل کو اجازت کے بغیر آنے کی اجازت نہیں ہے، مخدومہ پاک نے وہ چادر تطہیر اتار کے سلمان کو دی، فرمایا اسے گروی رکھو، اور جو اناج ملتا ہے حضور کے غلاموں کو اور حضور کے مہمانوں کو کھلا دو۔
شمعون کے پاس وہ چادر گئی، یہودی تھا، اس نے چادر کو دیکھا، چادر بھی یہ آل بیت او نے جنہاں یہ چادرہ بھی تبلیغ کر دیا ہے، اور رب کعبہ کی قسم جہاں مولویوں کی مولویت کی انتہا ہے، آل بیت کے قدموں کے ساتھ لگی ہوئی اشیاء کے اندر اتنی برکت ہے کہ یہودی وقت کا نامی گرامی سردار تھا، ماڑا موٹا کمزور نہیں تھا، طاقتور تھا، طاقت انسان کو اندھا پاگل بہرا کر دیتی ہے، چادر تطہیر کا فیض اور تبلیغ ایسی ہے کہ فوراً سے پہلے مسلمان ہو گیا، ہاتھ تک نہیں لگایا کہ مخدومہ کی چادر ہے، اسلام قبول کر لیا۔ یہ فیض تھا اوروں کو کھلانے کا پلانے کا، یہ جذبہ تھا، یہ ہمدردی تھی، یہ مواسات تھی، یہ معاشی پروگرام تھا جس پر مصطفیٰ کے گھر والے سختی کے ساتھ کاربند تھے، وہ مخدومہ کائنات اللہ اکبر جن کی عزتوں پر خدا کی قسم عزت قربان ہے، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے پیاروں کو بخیلی نہ سکھائیں، کنجوسی نہ سکھائیں۔ آپ 100 روپیہ نہیں دے سکتے، بار بار دے سکتے ہیں، 5 کر کے بار بار دے دیں، تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیں، اسلام کو تباہ نہ کریں، اسلام کو باعزت کریں، خدا کی عزت کی قسم اسلام کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ اپنے عزیز و قارب کو دیکھیے، رشتہ داروں کو دیکھیے، ہماری مساجد کتنی خوبصورت ہیں، یہ آپ کی توانائی ہے، یہ آپ کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچو اپنے اپنے بہن بھائیوں کی طرف، کتنے ہمارے بہن بھائی ہیں جن کے پاس گاڑی نہیں ہے، در بدر ٹھوکریں، عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں، بچوں کی بچیوں کی کوئی عزت کوئی وقار نہیں۔ مساجد بنائیے، مدارس بنائیے، خدمت کیجئے، مگر سب سے پہلے اپنے خاندان کی طرف بھی دیکھیے، عزیز و قارب کو دیکھیے، بہن بھائیوں کو دیکھیے، ان کو مضبوط کریں، تباہ نہ کریں۔ اور میں آج کی تقریر کا آخری پیغام دیتا ہوں، صدقہ دینے سے بھی بہتر ہے آپ کسی نادار کو، غریب کو، بیٹے کو، بیٹی کو، جو اللہ نے آپ کو فن دیا ہے، مہارت دی ہے، اس فن میں اپنے اس غریب بہن بھائی بچے کو شریک کر لو، اپنے بھتیجوں کو خالی نہ چھوڑو، اپنے بانجوں کو فارغ نہ چھوڑو، یہ بچے فارغ ہوں گے، ذہن فارغ ہوگا، یہ شیطانیت کا اڈا بنیں گے، استحصال ہوگا، ڈاکے پڑیں گے، چوریاں ہوں گی، قتل و غارت ہوگی، دنگا ہوگا، فساد ہوگا، بدامنی ہوگی، بے چینی ہوگی، نہیں سکون مل سکتا۔ وہ معاشرہ، وہ قوم، وہ ملک، وہ ملت، وہ خاندان، وہ قبیلہ، وہ محلہ، وہ پڑوسی نہیں خدا کی عزت کی قسم امن کے ساتھ رہ سکتا۔ یہ جو بھوک ہے یہ بڑوں بڑوں کے دین اور مذہب اور ایمان کو لے جاتی ہے۔ اس معاشی پروگرام کو اللہ تعالیٰ کا جو معاشی دل تو یہ ہے کہ اس کے اوپر گھنٹوں گفتگو کی جائیں، 20 حدیثیں سناؤں آپ کو، 20 آیات سناؤں کہ اللہ کا دیا ہوا معاشی پروگرام کیا ہے، کیا درس دیتا ہے ہمیں، اور یہ کب ہوگا جب ہم اپنی اولاد کو اسلام کی تربیت اور دین کی تربیت دیں گے۔ ابھی آج مجھے باجی بتا رہے تھے کہ الحمدللہ بچیوں کے لیے ہمارا ایک عرصے سے اللہ کے فضل و کرم سے سال ہر سال سے جو درس نظامی کا پروگرام ہے، بچیوں کو پڑھانے کا، حافظ بنانے کا، ناظرہ پڑھانے کا، عالمہ بنانے کا جو پروگرام وہ تو چل رہا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر الحمدللہ ابھی بھی داخلے جاری ہیں اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، چونکہ اب ہماری کچھ ترجیحات بدل گئی ہیں کہ سکول ضروری ہے، ہم اس کے خلاف ہرگز اور قطعاً نہیں ہیں، جو ضروریات ہیں ان کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ اقوام سے انسان، یہ قوم مسلمان قوم کسی بھی قوم سے پیچھے نہ رہے، شانہ بشانہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بلکہ 2-4 قدم آگے جا کے بات کرے۔ میں نے ابتدا میں کہا اللہ کو پڑھے لکھے نوجوان طاقتور صاحب علم صاحب کردار اللہ کو پسند ہے، ضعیف کمزور کے مقابلے میں تو یہ ہونا چاہیے، لیکن اپنی اولاد کو دین کی تربیت، یہاں مدرسے کے اندر بچے موجود ہیں، ناظرہ، حفظ، کتابیں پڑھانے کی سہولت موجود ہے، بیٹیوں کی اسی طرح، اور 5ویں جماعت سے لے کر MA تک بچیوں کی اس جو دنیاوی تعلیم ہے الحمدللہ ہمارے جامعہ میں اس کا آغاز ہو چکا ہے۔
میٹرک کی بچیاں یہاں پر ابھی الحمدللہ پڑھ رہی ہیں. جو تعاون کر سکتا ہے مدرسے کے ساتھ وہ مدرسے کے ساتھ تعاون کرے بچیوں کی اس فیس کی مد کے اندر. جو نہیں کر سکتا اپنے محلے سے، اپنے قبیلے سے، اپنے خاندان سے، اپنے رشتہ داروں سے نادار مفلس غریب بچیاں، ان کی عزت کی خاطر، ان کے وقار کی خاطر، ان کی آبرو کی خاطر، ان کو حضرت زہرا کی کنیز بنانے کی خاطر اتنا تو کر سکتے ہو نا کہ بچی وہاں سے کسی بہن کی، کسی بھائی کی، کسی تائی، چاچی، مامی، محلے والی، گاؤں والی، کسی کو بچی کو غریب ہے کو نہیں پڑھا سکتا. ہمارے ادھر علاقے کے مانی والا کے اندر جب یہ فلڈ آیا تھا تو اس وقت ہم راشن اکٹھا کر رہے تھے. ایک نوجوان نے اپنی اولاد سمیت خودکشی کر لی. میں کہتا ہوں ظالموں، اگر تمہارے پاس کھانے اور کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، خدا کی یہ مدارس دیکھو، یہ آپ لوگوں کے تعاون سے جو مدارس چل رہے ہیں، بیٹوں کے لیے مدارس موجود ہے، بیٹیوں کے لیے مدارس موجود ہے. روٹی کا مسئلہ ہے، یہ روٹی کھلا تو رہے ہیں آپ کو. میرے گھر میں ایک ٹائم پکتی ہے، 3 ٹائم چلتی ہے، اگلے دن بھی چل جاتی ہے، 6 پیر چلتی ہے. ہاں پتہ ہے مجھے سارا، ہم بھی اس کے اندر شامل ہیں. ایتھے 3 ٹائم تازی پک دی. کم از کم کچھ نہیں کر سکتے. جو ندار بچے اور بچیاں ہیں ان کو اٹھا کر آپ کسی مدرسے میں داخل کروا دیں، باوقار ہوں گے، عالم دین بن جائیں گی، معلمہ بن جائیں گی، دین کی تبلیغ کرنے والی ہو جائیں گی. ہماری بھی دنیا سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی. اور یہ میں اعلان کرنا چاہ رہا ہوں، عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں کوئی تقریباً 15-20 ہزار روپیہ یہ بجلی